بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ جمیل احمد ساقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ امید ہے کہ میری پہلی ویڈیو کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی اور پسند آئے گی۔ میری پچھلی دونوں ویڈیو کو پسند کرنے کا یار بہت شکریہ۔ دوستو، آج کا موضوع بڑا دلچسپ اور بہت ہی امیزنگ ہے۔ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ آئے گی اور ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے کس مقصد کے تحت ویڈیو یہ بنائی ہے، کیونکہ میں جو بھی ایفرٹ کر رہا ہوں بے مقصد نہیں کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے۔ اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ دوستو، آپ سب جانتے ہیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جیسا کہ ہر طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نوکریوں کا الگ سے مسئلہ ہے، نوکریاں مل نہیں رہی ہیں، لوگ ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اسی موضوع کو لے کے میں آپ کو ایک ٹیکنیک، ایک ٹپ دینے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو، ایک ایسا کام جو بہت ہی تھوڑے سرمایے میں تھوڑے سے پیسوں سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا اس سے پیٹ پال سکتے ہیں، ان کے لیے روزی روٹی آپ کما سکتے ہیں۔ تو ایسا کون سا کام ہے؟ ہاں دوستو، ایسا کام ہے کہ ٹوٹل 10 سے 12 ہزار لگا کے آپ ڈیلی کا، میں مہینے کی بات نہیں کرتا ہوں یا ہفتوں کی، میں ڈیلی کی بات کرتا ہوں کہ ڈیلی کا آپ 2000-3000 روپے کما سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بالکل آسانی کے ساتھ۔ آپ 3 سے 4 5 10 15 20 ہزار بھی کما سکتے ہیں ایک دن میں۔ یار آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کون سا کام ہے؟ جی ہاں دوستو، ایسا ہے کام، اور وہ کام ہے بچوں کے کھلونے۔ بچوں کے کھلونوں کا آپ کو پتہ ہے کوئی موسم نہیں ہوتا، نہ کوئی ٹائم ہے، سردی ہو گرمی ہو، بچوں کو تو بس کھلونے چاہیے، وہ کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے، یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو اسی پہ بات کرتا ہوں۔ دوستو، بات ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، کھلونے آتے ہیں چائنا سے یا یو ایس اے سے۔ یو ایس اے سے آتے ہیں وہ تھوڑے کاسٹلی، مہنگے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ جو چائنا سے آتے ہیں وہ تھوڑے کاسٹلی، کم ہوتے ہیں، تھوڑے سستے ہوتے ہیں۔ یہ سارا مال کنٹینروں میں بند ہو کے آتا ہے کراچی۔ جب کراچی یہ مال آتا ہے کنٹینروں میں، تو پھر جن لوگوں کے پاس، جو پہلے کیٹیگری میں آتے ہیں لوگ، وہ ہیں جن کے پاس 2 سے 3 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ تقریباً کنٹینر جو کھلونوں کا وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو جس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں وہ ایک کنٹینر خرید لیتا ہے۔ جب کنٹینر لے لیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کنٹینر خریدتا ہے وہ کنٹینر کو کھول کے اس میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کھلونے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، وہ الگ کرتا ہے، مال چھانٹی ہوتا ہے، اچھا مال ہوتا ہے۔ وہ اچھا مال پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کارٹون میں بند ہو جاتا ہے۔ کارٹون میں سے پیک کر کے پھر دوستوں حیران کن بات کہ یہ سارا مال کارٹون میں بند کر کے کلو کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کلو کے حساب سے، اور پر کے جی 170 روپے سے لے کے 600 روپے تک فروخت ہوتا ہے۔ جو نارمل کھلونے ہوتے ہیں وہ 170 میں، پھر 190 میں، 200 250 300 400، ایٹ لیسٹ 600 روپے کلو تک۔ جو ریموٹ والی گاڑیاں ہوتی ہیں یا الیکٹرانکس کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ 600 روپے پر کے جی میں سیل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو بندہ کنٹینر خریدتا ہے اس کے پاس اپنے لیبر ہوتی ہے، اس نے سارا رینج کرنا ہوتا ہے، پھر اس نے آگے ہول سیلر ایجنٹ اپنے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، وہ سارا اس کا اپنا بندوبست ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے جن کے پاس 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ اس طرح ہوتا ہے، وہ جا کے پھر اس بندے سے جس نے کنٹینر خریدا ہوتا ہے اس سے وہ مال اٹھا لیتے ہیں۔ پھر وہ مال آ کے وہ کارٹن کھولتے ہیں اور اپنے سرے سے، نئے سرے سے وہ اپنی پیکنگ کرتے ہیں، اور پیکنگ میں مال وہ کر کے آگے فروخت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے ریٹیلر۔
جو ریٹیلر ہوتے ہیں کوئی 2000 کا سامان لے رہا ہے، کوئی 3 کا لے رہا ہے، کوئی 4 کا لے رہا ہے، وہ لوگ جاتے ہیں ہول سیل شاپ ہے، وہاں سے مال خرید لیتے ہیں۔ تو جو کھلونا آپ کو ہول سیلر 25 روپے کا دیتا ہے، وہ آپ آ کے ادھر اپنے سٹال پہ وہ آسانی سے 40 روپے 45 روپے یا 50 روپے تک آپ فروخت کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو میری بات کا یقین ہے کہ لیکن میں آپ کو ایسے بندوں سے ابھی ملوانے والا ہوں جو آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے، انہوں نے کیسے کام شروع کیا، یہ ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو دوستو یہ بہت ہی مفید کام ہے، آپ ایک بار شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا، آپ کی روزی میں برکت ڈالے گا۔ بس آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے یار، لگن سچی ہونی چاہیے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو جب آپ ہول سیل سے 10,000 کا 12,000 کا سامان لے کے آتے ہیں، سامان لائیں، اگر پیسے نہیں ہیں کسی سے ادھار پکڑ لیں، کچھ بھی کریں کسی بھی طریقے سے، آپ بے روزگار ہیں تو یار آپ شرمائیں مت، یہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، دنیا میں سارے کام بڑے، چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، بس بندے کی سوچ ہونی چاہیے، بندے کی سچی لگن ہونی چاہیے، کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ باقی اللہ پاک کی ذات ہے یار مدد کرنے والی، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جن کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اپنی حالت بدلنے کا احساس ہے نا تو اللہ پاک کی ذات آپ کی مدد کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ امد مدد خدا، تو ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، بس آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے لینے، کتنے بھی 5,000 ہے 6,000 ہے 10,000 ہے 12,000 ہے، آپ لیں، ہول سیل کی کسی بھی جو بھی آپ کے شہر میں نزدیک ہول سیل کی شاپ ہے وہاں پہ جائیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ ہول سیل والی جتنی دکانیں، بالکل ایک بازار میں 10 دکانیں تو 10 کے ریٹ اپنے ہوتے ہیں۔ ایک کھلونا اگر ایک 8 روپے کا دے رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا 9 کا دے رہا ہو، تیسرا 10 کا دے رہا ہو، تو اس طرح ان کے ریٹ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں یار کس شاپ کا ریٹ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ان شاپ کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ جہاں سے یہ سامان مناسب ریٹ پہ آپ کو ملے گا، معیاری ملے گا اور مناسب ملے گا۔ تو آپ بسم اللہ پڑھیں، اپنے کام کا آغاز کریں یار۔ اس طرح فارغ بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچتے رہیں گے ہم لاکھ روپے ہوں گے، لاکھوں ہوں گے تو لاکھوں کا کاروبار کریں گے، تو اس طرح تو نہ لاکھوں آئیں گے نہ کچھ کام ہوگا۔ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ کرے۔ جب آپ کچھ نہ کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا، بہتر رزق دے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یار آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، جو میں نے کوشش کی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو میری باتوں پہ آپ ایک بار عمل تو کریں۔ ہاں اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نہیں کریں، کسی اور کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، میری یہ بات پسند آ جائے، اس کے دل کو لگ جائے اور وہ اس پہ عمل کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر سکے، ان کے لیے روزی روٹی کما سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح یہ کھلونے آتے ہیں، کہاں آتے ہیں، وہاں سے پھر آگے ہول سیلر کے پاس، ہول سیلر سے پھر ریٹیلر کے پاس، اور پھر ریٹیلر آگے کیسے پرافٹ کماتا ہے۔ یقین مانے میں کہتا ہوں جو بندہ کنٹینر خریدتا ہے نا اس سے زیادہ ریٹیلر کماتا ہے۔ اگر 2.5 لاکھ اس نے کنٹینر خریدا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ میں فروخت کر دے گا۔ آگے ہول سیلر ہے، اگر اسے کھلونا 10 روپے کا ملا ہے تو وہ 12 روپے کا ہی فروخت کر سکے گا، 15 یا 20 کا نہیں وہ کر سکتا۔ لیکن ریٹیلر واحد ہے کہ جو 10 روپے کا کھلونا 20 روپے میں وہ چاہے تو فروخت کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس کی اپنی ہمت ہے، اپنی اس کی کیپیبلٹی ہے، اس کی اپنی استطاعت ہے، وہ کیسے، اس کا اپنا فن ہے نا۔ 10 روپے والی چیز وہ 20 روپے میں فروخت کرتا ہے، 10 روپے والی چیز وہ 15 روپے میں، 12 روپے میں، 18 روپے میں، جہاں وہ مناسب سمجھتا ہے۔ کیوں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ 10 روپے والی چیز کو 20 روپے میں فروخت ہے، وہ کوئی غلط کام کرے، یار یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں کہ آج کل مزدور کتنی دیہاڑی لے رہا ہے، 700 روپے۔ جب ایک بندہ گھر سے صبح نکلتا ہے، جاتا ہے بازار، جاتا ہے، وہاں سے مختلف شاپس میں جاتا ہے، وہ سامان
خریدتا ہے, کسی سے کچھ لیتا ہے, کسی سے کچھ, جب وہ ساری چیزیں لیتا ہے اس کا تقریباً ایک دن ضائع ہو گیا. ادھر اس بیچارے نے کھانا بھی کھانا ہے, پھر ادھر سے ہو سکتا ہے سامان زیادہ ہو جائے تو اسے مزدور بھی کرنا پڑے, 150 مزدور بھی لے لے گا, پھر وہ اسے کھانا کھائے گا 150-200 تو آپ کو پتہ ہے نارمل ہی کھانا ہے, پھر اس نے کرایہ جانے کا بھی دینا ہے, آنے کا بھی دینا ہے. ایک چھوٹا سا کارٹن ہو, یقین مانے گاڑی والے اس کا 100 روپیہ لے لیتے ہیں. تو یہ سارے اخراجات ڈال کے پھر جس دن وہ اپنا سٹال گئے گا وہ پورا دن اس کا, وہ پوری محنت, گرمی ہو سردی ہو, وہ بیچارہ ادھر بیٹھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب کیلکولیشن کرتے ہیں نا آپ, تو اس کو وہی 2 روپے 3 روپے پر آئٹم بچتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ 10 روپے والا کھلونا 20 روپے میں فروخت کر دوں کو بڑا جرم کر رہا ہے. سو آپ کام شروع کریں, بہت اچھا کام ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو مختلف چیزیں بتاؤں گا جو آپ کر کے آسانی سے, بالکل آسانی کے ساتھ دن کا 4000 3000 3500 روپے آپ کما سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹوکری اٹھائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی, دیکھیں اس کام کے لیے آپ کو کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جسٹ ایک چھوٹی سی ریڑھی لے لیں, ریڑھی پہ تھوڑے سے کھلونے رکھیں, آپ بیچ لیں. موٹر سائیکل ہیں آج کل, وہ موٹر سائیکل پہ بنے ہوئے آتے ہیں, کپڑے کے کینوس کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو پیچھے رکھ جن میں آپ کھلونے رکھتے ہیں. کھلونے رکھیں, آپ کسی بھی گاؤں میں چلے, کہیں بھی چلے جائیں, جا کے اپنا رکشا کھڑا کریں, موٹر سائیکل کھڑا کریں اور آپ فروخت کر دیں. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ اپنا سٹال لگا لیں. آج کل تو ہر جگہ پہ بازار لگتے ہیں, کہیں پہ جمعہ بازار ہے, کہیں منگل بازار ہے, کہیں اتوار بازار ہے, کہیں بدھ بازار ہے. تو آپ مختلف بازاروں میں چلے جائیں, کسی بھی شہر میں کسی بھی کونے پہ کہیں بھی آپ اپنی ریڑھی کھڑی کر لیں, کوئی سٹال لگا کے آپ اپنے تھوڑے سے کھلونے لے کے اپنا کام سٹارٹ کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ جو کام 4000 5000 یا 10000 سے شروع کریں گے, 1 سال 1.5 سال کے بعد انشاءاللہ وہ کام آپ کا لاکھوں میں ہوگا. یہ میرا آپ سے دعویٰ ہے, اور میں 100% یہ آپ کو چھوٹی سے بات کرتا ہوں, پوری تسلی سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ آپ ایک بار کام شروع کریں, پھر دیکھیں اللہ پاک کی ذات کیسے کرم کرتی ہے. تو ابھی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک دکاندار سے ملواتا ہوں. دیکھیں اس نے کس جگہ پہ سٹال لگایا ہوا ہے, ایک عام سی جگہ پہ, ایک روڈ کے کنارے اس نے سٹال لگایا ہوا ہے, اور یقین مانیں کہ وہ دن کے 3000 4000 5000 روپے کما کے آتا ہے. میں آپ کو اس کے پاس لے کے چلتا ہوں, دکھاتا ہوں, اس سے بات کرتے ہیں, وہ کیسے اس نے کام کیسے شروع کیا اور کدھر سے اس نے کام سٹارٹ کیا تھا. کام کرنے سے پہلے, یہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ کیا تھا اور آج وہ کیا ہے, اس کام سے اس نے کیا کھویا کیا پایا. چلتے ہیں اب اسی کے پاس چلتے ہیں اور اسی کی زبانی سنتے ہیں. جی دوستو, تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے سٹال ہے, ابھی ہم سٹال پہ آ گئے, تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. آ جائیے میرے ساتھ, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک, مزاج شریف ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ نوید احمد. نوید احمد. نوید بھائی کب سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ تقریباً 4-5 سال سے. اچھا, 4-5 سال سے. تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے مزدوری کرتے تھے. تو مزدوری میں کیا دیہڑی ملتی تھی؟ مزدوری میں کبھی 600 700 کبھی 800 700. اچھا, تو اس سے گزارا ہو جاتا تھا آپ کا؟ ہوتا لیکن مشکل سے ہوتا. اچھا, گزارا یہ مشکل ہوتا تھا. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں جب سے یہ کام سٹارٹ کیا ہے تو کیسا ہے؟ ابھی بہتر ہے, کافی بہتر ہے. اچھا, ابھی نظام ٹھیک ہے. تو اس کام کی طرف آپ کیسے آئے ہیں؟ یہ ہمارے نانا لگتے تھے رشتے میں. جی جی. تو ہم اسی طرح فارغ تھے, بھی فارغ تھے, بھائی بھی فارغ تھے. اچھا. وہ زیادہ عمر کے ہو گئے تھے, تو ان کو جو ہے نا سامان لے کے آنا اور اسٹال لگانا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. پھر انہوں نے بولا کہ یہ جو ہے نا میرا اسٹال لے لو. تو ہم نے یہ 6000 کے اسٹال لے لیا. یعنی آپ نے یہ بنایا, یہ بینچ بھی اور یہ سامان 6000 کا. یہ تقریباً 12-13 یا 14 کی بات ہے, 2012-13. یہ کام آپ نے 6000 سے سٹارٹ کیا؟ 6000 سے. تو ابھی کیا کہتے ہیں, ابھی آپ کتنا دیہڑی کا کما لیتے ہیں؟ ابھی کبھی دن کا کبھی 2000 بھی ہو جاتا ہے, 2500 بھی ہو جاتا ہے, 3000, کبھی 1500 بھی ہو جاتا ہے. جی دوستو, دیکھا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دیہڑی کا 1500 بھی ہو جاتا ہے, 2000 بھی, تو 2500 بھی ہو جاتا ہے. تو مزید ان سے بات کرتے ہیں
تو ابھی آپ کے پاس کتنا سارا سامان ہوگا, مطلب کہ کتنی مالیت کا ہوگا اس وقت؟ یہ تقریباً ہوگا 20 سے 25 ہزار کا. یعنی کہ 20 سے 25 ہزار. اس وقت ان کے پاس 20,000 25,000, یعنی کہ اگر آپ کی یہی سامان گودام میں بھی ہے. کچھ اندر پڑا ہے, زیادہ اندر ہی ہے, کم لگاتے ہیں بھائی کیونکہ مٹی دھول شول وغیرہ یہ. ہاں دوستوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان ابھی نے تھوڑا سا ڈسپلے کیا ہوا ہے دیہڑی کے لیے, باقی جو ان کا سامان ہے پیچھے گودام میں پڑا ہے. تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 50,000 روپے مالیت تک کا سامان ہے. تو اب یہی کہتے ہیں یہ کوئی اور بھی کہیں بازار وغیرہ میں کہیں جاتے ہیں؟ یہ ایک دن ہوتا ہے, یہ جمعرات والے دن, دس سکشا درویش کا جو ایک دن ہوتا ہے جمعرات والے دن, ادھر لگاتے ہیں بقایا جو ہے نا, باقی دن ادھر لگاتے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعرات والے دن بھی لگاتے ہیں, جمعرات والے یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جمعرات والے تو دن. یہ جمعرات والے دن بھی یہ اسٹال لگاتے ہیں, تو وہاں پہ کتنی دیہڑی لگ جاتی ہے؟ ادھر دیہڑی لگ جاتی ہے, کبھی 15,000 بھی ہو جاتا ہے, 20 بھی ہو جاتا ہے, 25-30 بھی ہو جاتا ہے, زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 25,000 30,000 ایک دن کا کماتے ہیں. تو ادھر آپ اکیلے ہوتے ہیں یا کوئی ساتھ؟ ابو بھی ہیں, بھائی بھی ہوتے ہیں. جی, تو باقی اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں آپ یا اسی پہ گزارا ہو رہا ہے؟ اسی پہ ہی. تو ماشاءاللہ ابھی کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. ان کے جی 2 بچے ہیں, یہ خود ہیں اور ساتھ باقی فیملی بھی ہے. فیملی. یہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, ان کے بھائی بھی ہیں, ان کے والدین بھی ہیں, تو سارے مل کے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور اسی دکان سے ان کا گزارا ہو رہا ہے. دیکھا دوستو, ابھی میں آپ کو ان سے کچھ چیزوں کے ریٹ پوچھتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے کتنا مارجن ہے. تو جی میرے بھائی یہ ایک دوربین ہے, یہ دیکھیں یہ ایک دوربین ہے, یہ انہوں نے کتنے کی لی اور ابھی کتنے کی یہ سیل کر رہے ہیں؟ تو جی یہ کتنے کی آپ نے لی اور کتنے میں سیل کر رہے ہیں؟ یہ 55 کے بھی آتے ہیں, 60 کے بھی ہے, ہم 100 کی بھی دے دیتے ہیں اور 80 کی بھی دے دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 55 کی ادھر سے آئی ہے اور ادھر ہم 100 کی بھی سیل کرتے ہیں, 90 میں بھی دے دیتے ہیں, یعنی جدھر کوئی گاہک مطمئن ہو جائے ادھر کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ ایک اور کھلونا ہے, نکال کے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. جی یہ دیکھیں یہ ایک رکشا ہے, ٹھیک ہے, یہ کتنے کا ہے جی؟ یہ 65 70 80, ابھی زیادہ تر چیزیں کو 2 4 5 مہنگی تھی, یہ 100 کا دیتے ہیں ہم. یہ جناب آ رہا ہے 65 روپے کا, اور یہ بھی 100 120 میں یہ لوگ سیل کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی, یہ ایک موبائل ہے, چھوٹے بچوں کے لیے موبائل ہے, چائنا کا موبائل ہے. تو یہ کتنے کا ہے؟ یہ 100 روپے کا ہے. یہ 100 کا ہے. ادھر کتنے سے آتا ہے؟ ادھر 70 65 70 روپے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موبائل یہ بھی 65 روپے کا آ رہا ہے اور 100 میں سیل ہو رہا ہے. یعنی اگر ایک موبائل 65 کا آ رہا ہے اور 100 کا سیل ہو رہا ہے تو اس کے 35 روپے ہو گئے. تو یہ دن میں آپ کے کتنے نکل جاتے ہیں؟ یہ گاہکوں پہ ہے, اگر گاہک زیادہ لگ جائیں تو زیادہ, کیا پتہ 6 چلے جائیں, 12 چلے جائیں, 18 چلے جائیں, 20 چلے جائیں. ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں 12 بھی بک جاتے ہیں, 18 بھی بک جاتے ہیں. تو اگر یہ 12 ہوں تو 12 کو اگر 35 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, آپ ضرب دیتے ہیں, تو دیکھ لیں تقریباً 350 400 روپے ایک چیز پہ بچ جاتے ہیں. تو ایک مزدور کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ ہے 700 روپے دیہڑی ہے. تو یہ دیکھ لیں یہ کیا ہے, کتنی ساری اس میں بچت ہے. یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا آ رہا ہے. یہ کتنے کا جی؟ یہ 50 کا بھی آتا ہے, مختلف ریٹ ہیں, اچھا, کبھی 65 کا بھی ہے, 70 کا بھی ہے, مختلف ہیں. ہم تھوڑا سا نرم والا لے کے آتے ہیں جس میں کوئی 20 25 30 روپے بچتے ہیں, اور یہ 100 روپے کا یہ بھی دیتے ہیں. جی جی, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ 40 روپے کا آتا ہے اور یہ 100 روپے میں سیل ہوتا ہے. ایک بال 40 کا ہے اور 100 میں سیل ہو رہا ہے. تو 60 روپے ایک بال کے پیچھے ان کو بچ رہے ہیں. اگر ایک درجن بیچتے ہیں تو 600 روپے ہے, اگر 2 درجن لیتے ہیں تو 1200 روپے ہے ان کو ایک دن کا. اسی طرح یہ ایک ٹریکٹر ہے جو آج کل بہت بک رہا ہے. ان کا ایک آئٹم ہے ٹریکٹر ہے, یہ بہت بک رہا ہے. یہ کتنے کا ہے؟ یہ دیتے ہیں 120 کا دیتے ہیں, لیکن پنڈی سے جو ہے یہ 75 روپے کا آتا ہے. جی یہ 75 کا ہے اور 120 روپے تک یہ فروخت ہوتا ہے. تو ابھی دوستو آپ خود اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ اس میں کتنی پرافٹ ہے. آپ اپنا کام سٹارٹ کریں, تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ شروع کریں. جیسے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ 6,000 سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور ابھی ان کے پاس 50-60 ہزار کا گودام میں بھی سامان ہے. یہ جگہ دیکھ لیں, یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے, یہ بالکل ایک عام سی جگہ پہ.
ایک سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اتنا بڑا بازار نہیں ہے, لیکن یہاں سے بھی یہ 2200 پر ڈے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ اپنا کام سٹارٹ کریں, اللہ پاک آپ کو برکت دے گا. میں ان سے ایک آخری 2 سوال کرتا ہوں. یہ ابھی آپ کا گھر کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, ابھی بہتر ہے. تو مطلب گھر کا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ, اللہ حافظ. تو جی دوستو دیکھ لیا آپ نے کیسے اس بھائی نے کام سٹارٹ کیا. 6000 سے سٹارٹ کیا کام, آج یہ 40-50 ہزار روپیہ ایک دن کا کما رہے ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ میرا کیمرہ مین ایک دفعہ پھر دکھا دے گا پوری. تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح لوگ چھوٹے چھوٹے سرمائے سے بڑا کام کرتے ہیں اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ان کے روزی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کیجیے گا, تاکہ اگر آپ یہ کام نہیں بھی کرنا چاہتے تو میری اس ویڈیو سے, میری ان باتوں سے انسپائر ہو کوئی اور بندہ یہ کام شروع کرے تاکہ اس کا بھلا ہو سکے. بہت شکریہ. تب تک کے لیے